जितनी क़यामत तक कोई किसी को देगा वो भी इस पोटले में, वो सारी तुझे। बुढ़िया को गुस्सा आया, उसने बोला उल्लू के पट्टे होने का पोटले में। कि पहले इसको थप्पड़ लगाओगे ना तो एक थप्पड़ से पहले 4 आपके उल्टा लग चुके होंगे। बीवी बेचारी कमजोर होती है घर में, उसको मारो तो वो ना बाप को बता सकती है ना भाई को बता सकती, पाँव पे खड़े हो जाऊंगा, पहले मैं ये करूंगा। फिर अबे तू जब भूख लग रही है उस वक्त अगर तूने खाना नहीं खाया तो फिर क्या फायदा जब तू 30 साल 35 साल का हो जाएगा। किसी को खबर नहीं है, बहुत कुछ छुपाया इसलिए कि अगर दिखा दिया जाए ना तो हमें इन बयानात की जरूरत नहीं पड़े। फिर तो सारे दुनिया दिखा दी है, बहुत थोड़ी है लेकिन जितनी है दिखा दी है, उसके पीछे भाग रहे हैं। तो अगर आखिरत अल्लाह दिखा देता तो फिर तो भाई इस मस्जिद में फजर में पांव रखने की जगह नहीं होती। हदीस में आता है लोगों को अगर पता चल जाए सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ने में कितना सवाब है, कुरानदाजी होगी सफ़े अव्वल पे, ऐसी लड़ाइयां होंगी। अभी तो सब अल्लाह ने क्या कर दिया है, छुपा दिया है, पर्दे डाल दिए हैं। हदीस में आता है हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात। जन्नत को ना अल्लाह ने दिखाया फरिश्तों को कि जाओ जन्नत देखो। फरिश्ते ने जन्नत देखी, इतनी हसीन जन्नत। तो फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह जब लोग इस जन्नत का तज़किरा पैगंबरों की ज़बान से सुनेंगे फिर तो सारे जन्नत में जाने की कोशिश करेंगे। फिर अल्लाह ने फरिश्ते को जहन्नम दिखाई, गालिबन जिब्रील अलैहिस्सलाम। उन्होंने जब जहन्नम की हौलनाकियां देखी उन्होंने कहा अल्लाह इस जहन्नम से तो हर आदमी जब इस जहन्नम का सुनेंगे पैगंबरों की ज़बान से कि इतनी खतरनाक जहन्नम में तो कोई भी नहीं जाएगा। फिर अल्लाह ने क्या किया कि जन्नत पे नापसंदीदा चीज़ों का पर्दा डाल दिया अल्लाह ने। नमाज पढ़नी पड़ेगी, सर्दी में वुज़ू करना पड़ेगा, माँ बाप की इताअत, ज़िना से बचना, ये सारी चीज़ें इंसान को अच्छी लगती हैं या मुश्किल होती है इसमें। नशा नहीं करना, शराब नहीं पीना, कत्ल नहीं है, हराम नहीं कमाना, झूठ नहीं बोलना, इतनी सारी चीज़ों का पर्दा डाल दिया। और जहन्नम में क्या किया, ख्वाहिशात का पर्दा डाल दिया। जहन्नम जाने के लिए ज़िना करो, शराब पियो, नमाजें ज़ाया करो, माँ बाप का दिल दुखाओ, रिश्तेदारी जोड़ने के बजाय तोड़ो। कोई तमीज़ से बात नहीं करता, ईंट का जवाब पत्थर से, वो एक गाली दे आप जवाब में 10 गालियाँ। तो चुटकुले आते रहते, क्या करूँ मैं। मुल्ला नसीरुद्दीन जो थे ना उनका गालियों में मुकाबला हुआ किसी से। एक बूढ़ी औरत ने मुल्ला नसीरुद्दीन को गाली दी, उन्होंने भी जवाब में गाली दे दी। फिर उसे फिर गाली दी, उन्होंने और जवाब दी। उसको और गुस्सा आया, उसने और गाली दी, उन्होंने जवाब में गाली। अब गालियों का मुकाबला शुरू। इन्होंने इस औरत से कहा, उस औरत ने कहा अच्छा तू मुल्ला होके मुझसे गालियों में मुकाबला, बूढ़ी औरत को गाली देना हराम है, कहीं ऐसा ना कोई, ये तो वाकया है ना, चुटकुला है, मैं थोड़ा फ्रेश करने के लिए आप लोग को ना। तो वो उन्होंने कहा चल मुकाबला कर। तो वो बूढ़ी औरत ने कहा चल फिर मैं पहले गालियाँ देती हूँ। उन्होंने कहा दे। जितनी गालियाँ उस बुढ़िया को आती थी ना, जितनी, वो सारी मुल्ला साहब को दे दी उसने। मुल्ला साहब आराम से बैठे मुस्कुरा रहे हैं, वो गुस्सा ही नहीं आ रहा। सारी गालियाँ खत्म हो गई। मुल्ला साहब ने बोला और सोच ले तू। उसने फिर सोच के कोई मोटी सी गाली लाई, वो भी पार्सल कर दी। सारी गालियाँ जब खत्म हो गई मुल्ला साहब ने कहा सोच ले। उसने कहा भाई खत्म। मुल्ला साहब ने कहा जितनी गालियाँ तूने मुझे दी हैं वो सारी एक पोटले में, और जितनी गालियाँ इस कायनात में मौजूद हैं वो भी उस पोटले में, जितनी माजी में किसी ने किसी को दी वो भी उस पोटले में, जितनी क़यामत तक कोई किसी को देगा वो भी उस पोटले में, वो सारी तुझे। उसने कहा बेगैरत, उन्होंने कहा पोटले में, यानी घूम के कहाँ जा रही है वापस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो गुस्सा कर लेता है ना वो फिर वो मुकाबला नहीं जीत सकता। मुकाबला हमेशा वो जीतता है जो गुस्सा ना आने दे। क्या ख्याल है, गुस्सा ना। मुल्ला साहब मुकाबला जीत गए ना, गुस्सा नहीं आया उनको। तो अल्लाह ताला ने, मैं क्या बात कर रहा था, इतनी अहम बात चल रही थी, पता नहीं बीच में गालियों का तबादला कहाँ से आ गया। हाँ, हुफ़्फ़तिन नारु बिल मकारिह, जहन्नम को अल्लाह ने नापसंदीदा बिश्शहवात, खुशनुमा चीज़ों से ढाप दिया। ज़िना करोगे जहन्नम में जाओगे। अब ज़िना करने में मज़ा आता है, शादी करने में बीवी की टेंशन सारी ज़िंदगी, उसके खर्चे उठाओ, फिर औलाद है। निकाह करना पैगंबरों की सुन्नत, शादी के लिए टेंशन है पैगंबर उठाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन गए हैं, उनके लड़की के वालिद ने अपनी बेटी का रिश्ता पेश किया कि मैं इस शर्त पे अपनी बेटी आपको दूंगा, आपने 10 साल बकरियां चरानी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे ये पेशकश कबूल है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये शादी वादी नहीं, इतने साल बकरियां कौन चराएगा, छोड़ो, ऐसा नहीं है। निकाह इतनी बड़ी फजीलत वाली चीज़ है, कलीमुल्लाह, अल्लाह का कलीम, उसके लिए 10 साल बकरियां चराने पर राजी हो गए कि कोई बात नहीं, शादी तो हो जाएगी ना। आज नौजवान से बात करो, निकाह करो यार, पहले एक्चुअली पढ़ना है, मैंने पहले यही होता है ना, एक्चुअली पहले मैं बिजनेस, पहले मैं ऑलरेडी इस पोटले में। उसने कहा बेगैरत, उन्होंने कहा पोटले में, यानी घूम के कहाँ जा रही है वापस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो गुस्सा कर लेता है ना वो फिर वो मुकाबला नहीं जीत सकता। मुकाबला हमेशा वो जीतता है जो गुस्सा ना आने दे। क्या ख्याल है, गुस्सा ना। तो मुल्ला साहब मुकाबला जीत गए ना, गुस्सा नहीं आया उनको। तो अल्लाह ताला ने, मैं क्या बात कर रहा था, इतनी अहम बात चल रही थी, पता नहीं बीच में गालियों का तबादला कहाँ से आ गया। हाँ, हुफ़्फ़तिन नारु बिल मकारिह, जहन्नम को अल्लाह ने नापसंदीदा बिश्शहवात, खुशनुमा चीज़ों से ढाप दिया। ज़िना करोगे जहन्नम में जाओगे। अब ज़िना करने में मज़ा आता है, शादी करने में बीवी की टेंशन सारी ज़िंदगी, उसके खर्चे उठाओ, फिर औलाद है। निकाह करना पैगंबरों की सुन्नत, शादी के लिए टेंशन है पैगंबर उठाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन गए हैं, उनके लड़की के वालिद ने अपनी बेटी का रिश्ता पेश किया कि मैं इस शर्त पे अपनी बेटी आपको दूंगा, आपने 10 साल बकरियां चरानी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे ये पेशकश कबूल है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये शादी वादी नहीं, इतने साल बकरियां कौन चराएगा, छोड़ो, ऐसा नहीं है। निकाह इतनी बड़ी फजीलत वाली चीज़ है, कलीमुल्लाह, अल्लाह का कलीम, उसके लिए 10 साल बकरियां चराने पर राजी हो गए, कोई बात नहीं, शादी तो हो जाएगी ना। आज नौजवान से बात करो, निकाह करो यार, पहले एक्चुअली पढ़ना है, मैंने पहले यही होता है ना, एक्चुअली पहले मैं बिजनेस, पहले मैं अपने पाँव पे खड़े हो जाऊंगा, पहले मैं ये करूंगा, फिर अबे तू जब भूख लग रही है उस वक्त अगर तूने खाना नहीं खाया तो फिर क्या फायदा जब तू 30 साल 35 साल का हो जाएगा। अल्लाह ने, मैं क्या बात कर रहा था, इतनी अहम बात चल रही थी, पता नहीं बीच में गालियों का तबादला कहाँ से आ गया। हाँ, हुफ़्फ़तिन नारु बिल मकारिह, जहन्नम को अल्लाह ने नापसंदीदा बिश्शहवात, खुशनुमा चीज़ों से ढाप दिया। ज़िना करोगे जहन्नम में जाओगे। अब ज़िना करने में मज़ा आता है, शादी करने में
بیوی کی ٹینشن ساری زندگی, اس کے خرچے اٹھاؤ, پھر اولاد ہے. نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت, شادی کے لیے ٹینشنیں پیغمبر اٹھاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے ہیں, ان کے لڑکی کے والد نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا کہ میں اس شرط پہ اپنی بیٹی آپ کو دوں گا, آپ نے 10 سال بکریاں چرانی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے یہ پیشکش قبول ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ شادی وادی نہیں, اتنے سال بکریاں کون چرائے گا, چھوڑو, ایسا نہیں ہے. نکاح اتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے, کلیم اللہ, اللہ کا کلیم, اس کے لیے 10 سال بکریاں چرانے پہ راضی ہو گئے کہ کوئی بات نہیں, شادی تو ہو جائے گی نا. آج نوجوان سے بات کرو, نکاح کرو یار, پہلے ایکچولی پڑھنا ہے, میں نے پہلے یہی ہوتا ہے نا, ایکچولی پہلے میں بزنس, پہلے میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤں گا, پہلے میں یہ کروں گا. پھر ابے تو جب بھوک لگ رہی ہے اس وقت اگر تو نے کھانا نہیں کھایا تو پھر کیا فائدہ جب تو 30 سال 35 سال کا ہو جائے گا, ہے بھائی, کیا فائدہ یار. میں کیا اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا, واقعہ سناؤں آپ لوگوں کو, مسجد ہے, مناسب نہیں ہے, خالی جذبات رہ جائیں گے. اور کیا ہے, جو ٹائم ایک چیز کا رکھا ہے اللہ نے وہی ٹائم ہے. بالغ ہو گئے تو نکاح کرنا ہے اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا ہے. حدیث میں قرآن کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کرو, فقیر ہو گئے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. نکاح پیغمبروں کی سنت ہے, اور زنا کرنا, لڑکیوں سے دوستیاں کرنا, یہ کافروں کی سنت ہے جو پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں. تو جہنم کو اللہ نے وہ مجھے واقعہ مکمل کرنا ہے, وہ عبداللہ بن مسعود والی جو حدیث سنا رہا تھا وہ رہنا جائے کہ, تو جہنم کو اللہ نے کس چیز سے چھپایا, گٹکے, آئی بات سمجھ, ہیروئن, چرس اور شراب, غصہ جاری کرنا, ان سب چیزوں پہ. تو جب جبریل نے دوبارہ دیکھا نا تو جبریل نے کہا اب تو شاید ہی کوئی جہنم سے بچے اور شاید ہی کوئی ایسا ہو جو جنت میں جائے. کچھ نیک لوگ ہیں وہ اللہ ان کو برائیوں سے بچنے کی توفیق, اور مشکل کام نہیں ہے بھائی, توبہ کرو یار. اللہ نے اتنا بڑا آپشن رکھا کہ اگر برائی ہو جائے نا تو مایوس نہ ہو, توبہ کرو, اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ برائی نہیں کروں گا. پھر ہو جائے دوبارہ توبہ کرو, اے اللہ معاف کر دے, آئندہ یہ برائی نہیں کروں گا. پھر ہو گیا, شیطان نے گناہ کروا دیا, پھر توبہ کرو, اے اللہ غلطی ہو گئی, معاف کر دے, آئندہ یہ جرم میں نہیں کروں گا. حدیث کا مفہوم ہے انسان توبہ کر کر کے تھک سکتا ہے, اللہ معاف کر کر کے نہیں تھکتا. کوشش تو کرے بھائی برائی چھوڑنے کی, گناہ چھوڑنے کی. تو اللہ, میں مثال دے رہا تھا کہ کوئی تھوڑی سی جس میں غیرت ہوتی ہے نا اور وہ پیسے والا بھی ہو, وہ کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. اب آپ مجھے بتاؤ, اللہ کہہ رہا ہے میرے نیک بندوں کو میں یہ دوں گا, میں یہ دوں گا, میں یہ دوں گا, اور جب آپ نے اللہ کے لیے قربانی دی, فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, تبلیغ میں وقت لگایا آپ نے, اللہ کے راستے میں نکلے, گھر سے داڑھی رکھ لی آپ نے, نظر کی حفاظت کر لی آپ نے, حرام آمدن کو چھوڑ دیا, باپ کا احترام, بیوی سے محبت سے بات کرنا شروع کر دی. آج لوگ دوست جو طاقتور ہوتا ہے اس سے تھوڑی تمیز سے بات کرتے ہیں, جب بیوی نے تھوڑا سا الٹی سیدھی بات کی رکھ کے چماٹ مار, اور دوستوں کو آگے بتا رہا ہوتا ہے تیری بھابھی میرے سے الٹے طریقے سے بات کرنا, میں رکھ کے کیا لگاتا ہوں. بھائی تو اپنے باس سے بھی اس طرح کر کے دیکھ لینا, جو تیرا باس ہے الٹی بات کرے تو رکھ کے لگانا چماٹ, تو ایک لگائے گا وہ 6 لگائے گا, وہ بھینس والا واقعہ ہو جائے گا, وہ پہلے پھونک مارے گا تجھے. وہ ایک آدمی کو حکیم نے کہا کہ بھینس کو جمال گوٹا کھلاؤ تو اس کو جلاب آئیں گے تو پیٹ صحیح ہو جائے گا. تو اس نے کیا کیا, حکیم نے بتا دیا کہ پائپ میں جمال گوٹا رکھے نا, بھینس کے منہ میں پائپ رکھے, یہاں سے پھونک مارنا زور سے, پھونک مارے گا تو وہ جمال گوٹا اس کے پیٹ میں جائے گا, اس کو جلاب ہو جائیں گے. اب اتنی زیادہ بھینس کی تو مقدار بھی بہت زیادہ ہے نا, 8-10 گولیاں اسے رکھ دی. حکیم صاحب مطمئن کہ بھینس کا پیٹ صاف ہو گیا ہوگا, لیکن کئی دن ہو گئے بندہ ہی نہیں آ رہا. تو حکیم صاحب اس کے پاس گئے, دیکھا وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے, جلاب لگے ہوئے ٹائٹ. حکیم صاحب نے بولا تو مجھے یہ بتا, تو نے بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا, اس نے کہا رکھا تھا, اس میں جمال گوٹا ڈالا تھا, اس نے کہا ڈالا تھا, پھونک ماری تھی, اس نے کہا ماری تھی. کہہ رہا پھر ہوا کیا, کہہ رہا اس نے پہلے مار دی تھی پھونک, میری پھونک سے پہلے اس نے وہ ساری میرے پیٹ میں چلی گئی دوا. تو میں کیا کہہ رہا تھا, یہ واقعہ کس پہ آیا ہے, وہ تو واقعہ ہو رہا تھا, یہ یہاں کہاں سے آ گیا, یہ چٹکلا بھی تو کسی وجہ سے آتا ہے نا دماغ میں, ایسے تو نہیں آتا. تو خیر ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا باس کے گھر سے داڑھی رکھ لی آپ نے, نظر کی حفاظت کر لی آپ نے, حرام آمدن کو چھوڑ دیا, باپ کا احترام, بیوی سے محبت سے بات کرنا شروع کر دی. آج لوگ دوست جو طاقتور ہوتا ہے اس سے تھوڑی تمیز سے بات کرتے ہیں, جب بیوی نے تھوڑا سا الٹی سیدھی بات کی رکھ کے چماٹ مار, اور دوستوں کو آگے بتا رہا ہوتا ہے تیری بھابھی میرے سے الٹے طریقے سے بات کرنا, میں رکھ کے کیا لگاتا ہوں. بھائی تو اپنے باس سے بھی اس طرح کر کے دیکھ لینا, جو تیرا باس ہے الٹی بات کرے تو رکھ کے لگانا چماٹ, تو ایک لگائے گا وہ 6 لگائے گا, وہ بھینس والا واقعہ ہو جائے گا, وہ پہلے پھونک مارے گا تجھے. وہ ایک آدمی کو حکیم نے کہا کہ بھینس کو جمال گوٹا کھلاؤ تو اس کو جلاب آئیں گے تو پیٹ صحیح ہو جائے گا. تو اس نے کیا کیا, حکیم نے بتا دیا کہ پائپ میں جمال گوٹا رکھے نا, بھینس کے منہ میں پائپ رکھے, یہاں سے پھونک مارنا زور سے, پھونک مارے گا تو وہ جمال گوٹا اس کے پیٹ میں جائے گا, اس کو جلاب ہو جائیں گے. اب اتنی زیادہ بھینس کی تو مقدار بھی بہت زیادہ ہے نا, 8-10 گولیاں اسے رکھ دی. حکیم صاحب مطمئن کہ بھینس کا پیٹ صاف ہو گیا ہوگا, لیکن کئی دن ہو گئے بندہ ہی نہیں آ رہا. تو حکیم صاحب اس کے پاس گئے, دیکھا وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے, جلاب لگے ہوئے ٹائٹ. حکیم صاحب نے بولا تو مجھے یہ بتا, تو نے بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا, اس نے کہا رکھا تھا, اس میں جمال گوٹا ڈالا تھا, اس نے کہا ڈالا تھا, پھونک ماری تھی, اس نے کہا ماری تھی. کہہ رہا پھر ہوا کیا, کہہ رہا اس نے پہلے ماری تھی پھونک, میری پھونک سے پہلے اس نے وہ ساری میرے پیٹ میں چلی گئی دوا. تو میں کیا کہہ رہا تھا, یہ واقعہ کس پہ آیا ہے, وہ تو واقعہ ہو رہا تھا, یہ یہاں کہاں سے آ گیا, یہ چٹکلا بھی تو کسی وجہ سے آتا ہے نا دماغ میں, ایسے تو نہیں آتا. تو خیر ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا باس کو تھپڑ لگاؤ گے نا تو ایک تھپڑ سے پہلے 4 آپ کے الٹا لگ چکے ہوں گے. بیوی بیچاری کمزور ہوتی ہے گھر میں, اس کو مارو تو وہ نہ باپ کو بتا سکتی ہے نہ بھائی کو بتا سکتی ہے, کیا کرے گی وہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق زوجہ کے ساتھ کتنے اچھے تھے, میدان جنگ میں کتنے بہادر تھے,
تلوار لے کے لڑے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نبی کے ڈھال کے طور پر استعمال کرتے تھے گھمسان کی جنگوں میں, کہ نبی آگے بعض دفعہ نا اتنی گھمسان کی جنگیں ہوتی تھی, نبی اس جگہ پہ جاتے تھے. گھر میں زوجہ سے کیسی محبت کہ امی عائشہ کہتی ہیں جہاں سے میں منہ لگا کے پانی پیتی ہمارے نبی برتن کا رخ وہاں سے موڑتے اور وہیں سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے. آج غیرت دکھا رہا ہے ساری گھر کے اندر, اور وہاں چنگیز خان بنا ہوا ہے, دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے, کتنے اخلاق سے ہاں گپ شپ چل رہی ہے گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے, اور وہ باتیں ہو رہی ہیں. کراچی میں تو یہی ہے نا, اسی وجہ سے کچھ ڈھکن باقی رہ گئے ہیں گٹروں میں. تو اور جب گھر میں آئے گا تو جیسے ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا. تو حدیث میں آتا ہے سب سے اچھے اخلاق گھر والوں کے ساتھ ہونے چاہیے. تم میں سب سے اچھے اخلاق کس کے ساتھ ہونے چاہیے؟ باہر والے بعد میں ہیں. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. مجھے توقع نہیں تھی میں اتنی لمبی بات کروں گا, آج اتنا گلا میرا خراب اور طبیعت صبح سے سیٹ نہیں تھی. میں نے کہا 10 منٹ بات کروں گا. تو یہ آپ کے شوق میں اللہ نے اتنا بلوا دیا مجھے آج. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو اللہ اتنے بڑے بڑے وعدے کر رہا ہے کہ جو میرے لیے قربانی دے گا, زنا سے بچے گا, برائی سے بچے گا, نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا, تو میں اس کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازوں گا. تو آپ کیا تصور کرتے ہو کہ جب جنت میں جاؤ گے تو وہ دال چاول لائے گا آپ کے لیے؟ ہے بھائی, وہ ایسا کچھ دے گا نا, کیونکہ اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ اللہ اپنی طرف کنجوسی کے تانے کو پسند نہیں کرتا. یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اللہ ہمیں بہت تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غصہ آیا, سورہ مائدہ میں اللہ نے آیتیں نازل کی. اللہ نے فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, یہ کنجوس ہیں. بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ینفق کیف یشاء, جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں پہ لٹا رہا ہے. اب اللہ معاذ اللہ نقل کفر غیرت نہ ہوتی تو یہودیوں نے جب اللہ کو یہ تانا دیا تو اللہ آیتیں نازل کر کے یہودیوں کو برا بھلا کہتا ہے لعنوا بما قالوا, کہتے ہیں ان پر لعنت ہے, انہوں نے مجھے کنجوس کہہ دیا. غیرت ہے تبھی تو اللہ نے کہا نا. اب ایک آدمی کوئی سیٹ ہو غیرت ہی نہ ہو, آپ اس کو بولو کہ یار تو دال چاول کھلائے گا تو تیرے پہ تو یہ نہیں سوٹ کرتا یار, تو بکرے شکرے چربی میں ڈال کے ذرا کھلانا یار, تو ورنہ تجھے لوگ کنجوس کہیں گے. تو جواب میں کہہ دیں تو کیا یار, یہ تو ایکچولی میری تعریف ہے. تو اللہ میں چونکہ غیرت ہے نا, اس لیے اللہ نے اس تانے کو برداشت نہیں کیا. قرآن میں آیتیں نازل کی کہ لن پر لعنت, مجھے کنجوس کہتے ہیں. یداہ مبسوطتان, میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہوں. تو آپ بتاؤ وہ اللہ جو اپنے آپ کو جواد اور کریم اور سخی کہتا ہے, کنجوسی کے تانے کو پسند نہیں کرتا, کیا وہ جنت میں اپنے بندوں کے لیے عیش و عشرت کا تھوڑا سا سامان رکھے گا؟ ہے بھائی, صرف اتنا کرے گا جیسے مری میں اور سوات مردان میں چشمے ہوتے ہیں بس. تبھی قرآن کہتا ہے ایسا انتظام کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کوئی کان اس کی حقیقت سن نہیں سکتا. وما خطر علی قلب بشر, تم تصور کرتے چلے جاؤ گے نا اس عیش و عشرت کا, تمہارا تصور جہاں ختم ہوگا جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے, اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. تو اس جنت کے مقابلے میں ان 2 ٹکوں کی 2 ٹکے ہیں کہ نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. تو عمریں کتنی ہے یار, 60-70 سال, اور آدھے زیادہ تو میرے خیال ہو چکی ہے. یہاں تو کچھ بچے بیٹھے ہوئے وہ شاید 50-60 سال زندہ رہ لیں, باقی بہت سے تو 10-20 سال کی, وہ بھی اگر بچ گئے, ورنہ کوئی پتہ نہیں. کراچی میں تو ویسے ہی روزانہ لاشیں گر رہی ہیں, کوئی مچھر آ کے کاٹ لے گا پتہ ہی نہیں چلے گا. ابھی ایک 35 سال کی کینسر اسپیشلسٹ ڈاکٹر, کینسر کی اسپیشلسٹ, 35 سال عمر, اس کے بھائی نے بتایا میری بہن کو کینسر ہوا اور انتقال ہو گیا. جو کینسر کا علاج کر رہی ہے خود کینسر سے مر رہی ہے. یہ دنیا ایسی اس میں کوئی قرار نہیں ہے بھائی اس دنیا کو.